کل آپ لوگوں کو 8 کلاس کا بھی چیپٹر پڑھایا گیا تھا جو مکمل نہیں ہوا تھا، آج اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ دیکھیے سبق کو آپ کو 2 سے 3-4 بار ریڈ کرنا ہے۔ ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جب آپ سبق کو ریڈ کر لیں گے تو اس کو خلاصہ بھی آسانی سے لکھ سکیں گے۔ ایک یہ سبق جو ہے ڈرامہ ہے، جس طرح کوئی ڈرامہ جب کرتے ہیں تو اس کو ایک کہانی کی طرح ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ ہمیں سبق کو رٹنا نہیں ہے بلکہ اس کو ہمیں ریڈ کر کے ڈرامے اسٹیج پہ جو ڈرامہ کیا جاتا ہے اسے ہم اسٹیج ڈرامہ کہتے ہیں۔ تو اس سبق کا خلاصہ آپ لوگوں کو لکھنا ہے۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ منشی جی ہوتے ہیں، وہ خیالی ان کا لاٹری کا ٹکٹ خریدا تھا۔ لاٹری کا ٹکٹ خریدنے کے بعد انہوں نے ان کی جو حالات تھے بہت غریب تھے، انہوں نے اس لاٹری کے ٹکٹ سے لے کے بہت منصوبے بنا لیے تھے اور اس کے تحت وہ ان منصوبوں کو تحت وہ پلان کر رہے تھے کہ ہمیں لاٹری کا ٹکٹ میرا کھل جائے گا تو میں کار خریدوں گا، بنگلہ خریدوں گا، گھر کی ہر چیز نہیں لے لوں گا، نوکر رکھ لوں گا، چاکر رکھ لوں گا، اپنے بھائی کو بھی استعفیٰ دلوا دوں گا۔ وہ ان سب کو ایک انہوں نے اپنے دماغ میں کہانی کی طرح بٹھا لی تھی۔ حالانکہ جو ان کا ٹکٹ تھا ضروری نہیں تھا، لیکن ان کو ہر وقت صرف اپنے لاٹری کا ٹکٹ نظر آتا تھا۔ صرف ان کو اس کے بجائے کچھ بھی نہیں دیتے تھے اور اپنی بیوی سے کہتے تھے تم بھی اپنا گھر کے حلیہ سدھار لو، اب یہ جو کام کاج کرنا چھوڑ دو، گھر میں جاؤ گی، نئے گھر میں جاؤ گی، رانی بن کر بیٹھو گی اور وہاں راج کرو گی کیونکہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا۔ وہ ایک ٹکٹ خریدتے ہیں، اس ٹکٹ کو اپنی بیوی سے کہتے ہیں نکالو، نکالنے کے بعد اس کو انتظار کرتے ہیں اور ہر روز یہ شب و روز ان کا یہی معمول رہتا ہے کہ وہ بس تار آنے والا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے بہت پلاننگ کر رہی تھی اور اپنے بھائی سے بھی وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میرا تار آنے والا، لاٹری کا کھل جائے گا، میں امیر ہو جاؤں گا۔ اسی کی بنا پر انہوں نے اپنے تمام اپنے بنگلے دیکھ لیے جس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ میرا لاٹری کا ٹکٹ کھل جائے گا، لیکن اتفاق سے ان کا لاٹری کا ٹکٹ نہیں کھلتا ہے۔ اور جب ان کے گھر میں پوسٹ مین آتا ہے، پوسٹ مین جب تار لے کر آتا ہے تو ان کو بہت گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو کوئی دروازے پہ آیا ہے، تو یہ بیوی کو بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ بہرحال کہنے سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ تار دیکھتے ہیں، نہیں جب وہ تار دیکھتے ہیں، تار میں ان کے تار اس بات کا آیا تھا کہ ان کے مہمان آنے والے ہیں۔ وہ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور گھبراہٹ کی وجہ سے ان کی حالت غریب تھی، ان کی لاٹری کا ٹکٹ نہیں کھلا۔ ان کا مزاج جو تھا، کہنے سے مقصد یہ کہ شیخ چلی والا ان کا مزاج تھا، خیالی پلاؤ پکاتے تھے، حقیقت کچھ نہ ہوتی تھی۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو الفاظ معنی: دستک دروازہ کھٹکھٹانا، شیخ چلی خیالی پلاؤ پکانا، چھپڑ پھٹ جانا یعنی اچانک کوئی قیمتی چیز ملنا، معمہ پہلی الجھی ہوئی صلاح یعنی مشورہ رائے، خیالی پلاؤ پکانا ایسی بات سوچنا جس کی کوئی اصلیت نہ ہو۔ خیالی پلاؤ پکانے سے مراد یہ ہے جس کی کوئی اصلیت نہ ہو۔ احمق یعنی بیوقوف، خوبگار یعنی چابی سے چلنے والا، عقل حیران ہونا، حیرت میں پڑنا، ہوائی منصوبے بنانا، بے بنیاد باتیں کرنا، امید پر قائم ہونا، امید رکھنا، دن پھر جانا، اچھا دن آ جانا، استعفیٰ یعنی نوکری چھوڑنے کی درخواست، زٹے اڑانا، شیخی بکھارنا، گھوسن دودھ لانے والی، مقروض قرض دار، دن پلٹنا، اچھا وقت آنا، اختلاط گھبراہٹ، منصوبہ پلان تدبیر۔ جوڑیاں آپ لوگ بک میں دیکھ لیں گی۔ منشی سوال جواب آپ لیے ہیں۔ منشی جی کو 7 تارک کس کا انتظار تھا؟ منشی جی کو 7 تارک کا انتظار تھا۔ لاٹری کا ٹکٹ خریدنے کے بعد منشی جی نے کیا منصوبے بنائے؟ لاٹری کا ٹکٹ خریدنے کے بعد منشی جی نے یہ منصوبے بنائے کہ میں جب میری لاٹری کا ٹکٹ کھل جاؤں گا، بنگلہ، کار، موٹر گاڑی لوں گا اور اپنی بیوی کو گھر میں رانی بنا کر بٹھاؤں گا۔ منشی جی کی بیوی ان کو مذاق اڑا رہی تھی۔ منشی جی کی بیوی اس لیے ان کو مذاق اڑا رہی تھی کیونکہ وہ شیخیاں بنا رہے تھے۔ منشی جی نے اپنا اور سلیم کا استعفیٰ تیار کر رکھا تھا۔ منشی جی نے اپنا اور سلیم کا استعفیٰ اس لیے تیار رکھا تھا کہ لاٹری کا ٹکٹ آج کھلے گا تو ہم امیر و کروڑپتی ہو جائیں گے۔
भूषण क्या धमकी दे कर गई थी? भूषण ये धमकी दे कर गई थी कि जब तक तुम मेरा पिछला हिसाब नहीं करोगे मैं एक दूध की बूंद भी न दूंगी। इस ड्रामे में सबसे अच्छा किरदार किसका है? इस ड्रामे में सबसे अच्छा किरदार है मुंशी जी का। अब देखिए कवायद, कवायद का मतलब होता है ग्रामर। ग्रामर नीचे दिए गए अल्फाज से जिद अल्फाज लिखिए। जिद अल्फाज से मुराद ये होती है ये उल्टे अल्फाज। हम इनको तीन तरह से कहते हैं, जिद अल्फाज, तजाद अल्फाज, मुतजाद अल्फाज। जैसे गीला, गीला का क्या होगा? सूखा। जिद अल्फाज, गीला का सूखा, अच्छा का बुरा, अच्छा का बुरा। इस तरह हम इनको जिद अल्फाज कहते हैं। रोना का हंसना, रोना का हंसना, गलत का सही, गलत का सही, शाम का सुबह का शाम। हम इनको तीन तरह से कहते हैं, जिद अल्फाज, उल्टे अल्फाज, जिद अल्फाज, उल्टे अल्फाज। अब देखिए किरदार और मकालमे। किरदार, कैरेक्टर, मकालमा हम उसे बोलते हैं जो आपस में हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम उनको बोलते हैं मकालमा। ड्रामे में काम करने वालों किरदार, ड्रामे में जितने भी किरदार हैं जो काम कर रहे हैं उनको हम किरदार कहेंगे। और दो किरदारों के दरमियान, दरमियान का मतलब बीच होता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो हम उनको हम बोलते हैं मकालमा आ रहे हैं। किरदारों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मकालमा कहते हैं। इनको किरदार और मकालमे की तारीफ आपको लिखने को आएगी। मुहावरों को मायने रखकर जुमले बनाइए। मुहावरा, ख्याली पुलाव पकाना, मुंशी जी ख्याली पुलाव पकाते थे। जेठे उड़ाना, मजाक उड़ाना, मुंशी जी के सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। सर खाना, मुंशी जी पूरे घर का सर खा रहे थे। नाक में दम करना, दूध वाली ने मुंशी जी की बीवी के नाक में दम कर रखा था। अकल हैरान होना, उनके भाई सलीम अपने भाई को देखकर तार के इंतजार में उनकी अकल हैरान हो गई। दिन फिर जाना, मुंशी जी के दिन फिरने वाले थे। ये हो गए आपके जुमले। ये आपका सबक मुकम्मल हो गया है। इस सबक का आपका खुलासा, इस सबक का आप लोगों को खुलासा लिखना है। अब देखिए सबक नंबर 16 है तालीम का मकसद। तालीम का मकसद, इसके मुसन्निफ हैं, मुसन्निफ आप जानते हैं राइटर, लिखने वाले। इस सबक के आपको ये पता होना चाहिए आपके सबक में कितनी नज़्में हैं, कितने सबक हैं। निसाब, आपके निसाब में कितने सबक है? निसाब का मतलब होता है कोर्स, निसाब का मतलब होता है कोर्स। ये सबक नंबर 16 है नज़्म। इसके मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसके मुसन्निफ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ये नज़्म है। इसके मुसन्निफ है तालीम का मकसद के मुसन्निफ है आपके मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये नज़्म लिखी है। इस नज़्म में उन्होंने ये बयान किया है, अशार आप लोग जानते हैं तो अशार और मिसरे, ये लाइंस जो होती हैं हम इनको अशार और मिसरे बोलते हैं। सबक नंबर 16 तालीम का मकसद। मैं पूछता नहीं हरगिज़ तुम्हारा नाम है क्या, ना ये कि तुम बुजुर्ग हो उनका मुकाम क्या है। इन अशार में मोहम्मद हुसैन आज़ाद बयान कर रहे हैं
میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہارے گھر کا نام کیا ہے، تمہارا پتہ کیا ہے، نہ میں تمہارے بزرگوں کے بارے میں پوچھوں گا، بلکہ تمہیں دیکھ کر، تمہارا حلیہ دیکھ کر، تمہاری بات چیت دیکھ کر، تمہیں دیکھ کر میں اس بات کا اندازہ لگا لوں گا کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ تمہیں تمہاری باتیں، تمہیں تمہارا حلیہ ہمیں تمہارے نام کا پتہ دیتا ہے، تمہارے خاندان کا پتہ دیتا ہے۔ میں تم سے ہرگز یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں رہتے ہو، تمہارے کام اگر اچھے ہیں تو نام اچھے ہیں، گھرانے اچھے ہیں تو گھر اچھے ہیں، تمام اچھے ہیں تمہارے۔ اگر کام دوسرے اشعار میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے کام اچھے ہیں تو تم اگر کام اچھا کرو گے، تعلیم اچھی حاصل کرو گے تو پوری دنیا میں تمہارا نام روشن ہوگا۔ جس طرح روشنی سے اجالا ہوتا ہے، اس طرح تمہارے دنیا میں آنے سے پوری دنیا میں روشن ہو جائے گی، منور ہو جائے گی۔ گھرانے اچھے ہیں، اچھے تمام، اگر تم اچھے گھر سے تعلق رکھتے ہو، عالم فاضل ہو، تم ایک اچھے معزز شریف خاندان سے، پڑھے لکھے خاندان سے واقف ہو، تعلق رکھتے ہو، تم سے تمہارا نام ہرگز نہیں پوچھوں گا، تمہارا چہرہ تمہیں اپنا پتہ بتا دے گا۔ تمہارا نام جو ہے، تمہارا چہرہ جو ہے، تمہارا حلیہ جو ہے، وہ سب کچھ تمہارا پتہ دے دے گا۔ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہنے سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا حلیہ اور اس کے چہرے پہ اس کا نام پتہ دیتی ہے، اس کے ہمیں خاندان کا پتہ بتا دیتا ہے کہ ہمیں اس کے آباء و اجداد، اس کے شجرے کے لیے معلومات کی ضرورت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کو دیکھ کر ہی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تمہارے کام گھر اچھے ہیں تو نام اچھے ہیں، گھرانے اچھے ہیں تو گھر اچھے، تمام اچھے۔ تم اگر کام اچھا کرو گے پوری دنیا میں منور ہو جاؤ گے، پوری دنیا میں روشن ہو جاؤ گے۔ جس طرح پوری دنیا میں روشنی پھیلتی ہے، اس طرح تمہارے علم حاصل کرنے سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی اور منور ہو جائے گی۔ مجھے غرض نہیں کالج میں تم پڑھتے کہ نہیں، مجھے غرض نہیں تم کالج میں پڑھتے کہ نہیں، جماعتوں کے مجرا تم چڑھتے کہ نہیں۔ ان اشعار میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تم کالج کس کالج جاتے ہو، تم نے کون سے اسکول سے پڑھا ہے، کہاں سے پاس کیا ہے، بلکہ تم جماعتوں کے مجرات سے، یعنی تم جماعت درجے کی جمع ہے، کلاس، تم جماعتوں کو جماعت تو پڑھتے، درجے پہ درجے تم پڑھتے چلے جاتے ہو، لیکن تم نے اس علم سے فیضیات اٹھایا، اس علم کو سیکھا یا اس علم کو تم نے پھیلایا۔ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم اس علم کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، اس علم سے ہم کو خود فیضیاب ہو کر دوسروں تک اس کی روشنی پہنچانا ہے۔ جب ہم ایک انسان جو ہوتا ہے گھر کا، ایک بندہ پڑھنے سے پورا گھر جو ہے وہ عالم فاضل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اگر عورت عالم فاضل ہے، کوئی خاتون جو ہے پڑھی لکھی ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے تمام جو اس کے خاندان والے، گھر والے، ان سب کو عالم فاضل بنا دے گی۔ ایک گھر میں جب انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس سے پورے گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے، پڑھائی لکھائی کا ماحول ہو جاتا ہے، اور وہ علم جو ہے وہ چاروں طرف بانٹتا ہے۔ علم ہم علم جو ہے وہ چھپا کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ علم کو پھیلانا ہے، اس کے علم کی منور کرنا ہے، اس کو علم کی روشنی میں ہمیں تمام دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ مجھے غرض نہیں تم کالج کے مجھے غرض نہیں ہے کالج میں تم پڑھے کہ نہیں، جماعتوں کی مجرات میں تم چڑھتے کہ نہیں۔ تم ایک کے بعد ایک، ان اشعار میں شاعر کہہ رہے ہیں، تم ایک کے بعد ایک درجہ چڑھتے گئے، لیکن تم نے ان درجوں سے حاصل کیا کیا، تم نے کیا سیکھا۔ درجے بھی چڑھنا، ایک درجے سے دوسرے درجے تک جانا بہت آسان بات ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس میں کیا سیکھا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا، ہم نے علم حاصل کیا کہ نہیں کیا۔ علم حاصل کرنا کتابوں کو ختم کر لے سے مراد نہیں کہ ہمارا کورس ختم ہو گیا، ہم مطمئن ہو گئے کہ ہمارا کورس ختم ہو گیا، نہیں۔ علم وہ علم ہے جو ہم اچھے سے حاصل کر سکیں، ہم اس کو سمجھ سکیں، ہمارے علم کے حاصل کرنے سے ہمارے اندر قابلیت آ جائے، علم ہم اسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم علم ایک کتاب ختم ہو گئی، دوسری کتاب ختم ہو گئی، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی، کورس ختم ہو گیا، نہیں۔ ایسا علم ہمیں حاصل کرنا ہے جو علم سے ہمارے اندر علمیت، قابلیت پیدا ہو، اور وہ علم ہم دوسروں کو تک پہنچا سکیں، اور ہمارے علم حاصل کرنے سے پورا دنیا روشن و منور ہو جائے گی۔
किताबें पढ़ के जो कि हिफ्स बर ज़बां तो क्या, और इनमें पास हुए दे के इम्तहान तो क्या। हम बहुत मुतमईन हो जाते हैं, हमारा कोर्स खत्म हो गया, हमने किताबें खत्म कर ली। अब लेकिन तुमने उन किताबों से क्या सीखा? किताबें खत्म कर लेना ही इल्मियत और काबिलियत हासिल करने का मकसद नहीं है, बल्कि हमें उस इल्म को अच्छे से सच्चाई से हमें हासिल करना चाहिए, अपने अंदर उस इल्म को उतारना चाहिए और अपना इल्म दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ के जो कि हिफ्ज़ो पर बड़ ज़बां तो क्या, और इनमें पास हुए देख तुम पास भी हो गए, लेकिन तुमने उन किताबों से क्या सीखा? तुमने इल्म, सच्चा इल्म हासिल किया कि नहीं? तुमने तुम्हारे अंदर वो इल्मियत, काबिलियत आई कि नहीं? तुम्हारे खुल्क पे भी कुछ असर हुआ कि नहीं? इन अशार में खुल्क यानी अखलाक की जमा है। खुल्क अखलाक की जमा है। खुल्क जो है जमा में आएगा और अखलाक वाहिद में आएगा। जब आप लोग को इस बात का इल्म है कि जमा क्या होता है, वाहिद क्या होता है। जमा एक से ज्यादा चीजों को हम कहते हैं, वाहिद हम एक चीज को कहते हैं। तुम्हारे खुल्क पे भी कुछ असर हुआ कि नहीं? ज़बान से कुछ कहने की दिल तक, यानी तुमने अपनी ज़बान से बातें कर ली, तुमने अपने अपने गुण, अपने अखलाक दूसरों को जाहिर कर दिया, लेकिन उस अखलाक को तुमने अपनी जिंदगी में अमल लाए कि नहीं? इन अशार में शायर कहना है, तुमने अपनी जिंदगी में उस अमल को दाखिल किया कि नहीं? बातें कहना, किताबें पढ़ना, दूसरों तक बातें पहुंचाना, ये सब बहुत आसान होता है, लेकिन तुमने उन सब चीजों को अमल किया कि नहीं? जो कुछ, इन दूसरे अशार में शायर बयान कर रहे हैं, जो कुछ के मुंह से कहो इसका लो असर दिल में, यानी जो अपनी जबान से कहो उस अपनी जबान को हमेशा के लिए उस पर कायम रहो, और हमें हमेशा सच्चाई का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, सिरात मुस्तकीम का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अगर हम सच्चाई और सिरात मुस्तकीम यानी अल्लाह के सच बताए हुए रास्ते पे, नेक रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे अपनी राहें कायम करेंगे, तो हम में काबिलियत, इज्जत आ जाएगी और हम अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब होते चले जाएंगे। हमें अल्लाह ताला ने दो रास्ते बताए हैं, एक गलत और एक सही। सिरात मुस्तकीम का रास्ता जो है नेकी का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, अच्छा रास्ता है। किताबों में जो कुछ करे वो घर दिल, तुमने जो किताबों से इल्म हासिल किया है वो अपने दिल में उतार लो। जो कुछ की मुंह से कहो इसका लो असर दिल में है, कि किताबों में जो कुछ करे वो घर दिल में। जो तुम्हारी किताबों में लिखा है उसको अपने दिल में उतार लो, और जो अपने मुंह से कहो उसको हमेशा के लिए उस पर अमल पेरा बन जाओ। बगैर न पढ़ने को सब खास और आम पढ़ते हैं, पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, बगैर न खास पढ़ने को सब खास और आम पढ़ते हैं। हजारों तोते हैं कलमा कलाम पढ़ते हैं। हम जिस तरह तोते को रटा देते हैं वो रटता चला जाता है, लेकिन हमें वो अपने को हमें रटाई नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसा इल्म हासिल करना है जो जिससे हमारी जिंदगी में अमल करने वाली जिंदगी बन जाए और हम अपनी जिंदगी में कामयाब होते चले जाएं। हम उस ऐसा इल्म जो कि हम बड़ों की इज्जत कर सकें, इल्म को फैला सकें, अपने घर को अपने घर में हम इल्म फैला सकें, दूसरों तक पहुंचा सकें। हम जहाँ भी जाएं हमसे लोग फासफेजियाब हो जाएं। हमें उस तरह नहीं रटना जिस तरह तोते को रटा दिया जाता है, वो दिन रात वही रटता रहता है। हमें वो इल्म हासिल नहीं करना, बल्कि हमें ऐसा इल्म हासिल करना है जिसके अंदर हमारी काबिलियत और इज्जत बढ़ जाए, एक मुअज़्ज़िज़ इंसान बन जाए। बगैर न पढ़ने को सब खास आम पढ़ते हैं, हजार तोते हैं कलमा कलाम पढ़ते हैं। अब देखिए आखिरी शेर है जिसमें शायर ने ये नज़्म का आखिरी शेर है जिसमें शायर ने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। वो इल्म जिससे कि औरों को फायदा ना हुआ, वो इल्म की जिससे औरों को फायदा ना हुआ, हमारे आगे बराबर है वो हुआ ना हुआ। इन अशार में शायर कह रहा है ऐसा इल्म फायदा, ऐसी पढ़ाई करने से क्या फायदा, जिससे वो इल्म दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता, हमारे आगे यानी ऐसा इल्म हासिल करना ना ही नहीं करने के बराबर है। ऐसा इल्म इस नज़्म में ये बताया गया है कि हमें इल्म जो है, इल्म जो सही इल्म हासिल करना है
نیکی کے راستے پہ چلنا ہے، اچھائی کے راستے پہ چلنا ہے، ہمارے اندر مدد کا جذبہ ہونا چاہیے، ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہم اس نظم میں ہمیں اپنے دیش کے لیے بھی ہمارے اندر اگر ہم عالم حاصل ہو جائیں گے اور ہم کہیں بھی جائیں گے، ہمیں اچھی جاب ملے گی، اچھی جاب اچھی کمپنی سے جوائن کر لیں گے ہم، لیکن ہم اس کمپنیز میں جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس میں انسان میں قابلیت آ جائے گی تو وہ اس سے ہمارا ملک جو ہے آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، ملک کی راہیں ہموار ہوگی۔ جب اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کو اچھی پوسٹ پر نوکریاں، اچھی جگہوں پر نوکریاں مل جاتی ہیں، وہ نوکریاں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا اور سچا علم حاصل کرنے سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ اس سبق مصنف محمد حسین آزاد نے اس نظم میں انہوں نے تعلیم اور علم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیے الفاظ معنی، غرض یعنی مطلب، تعلق، جماعت یعنی کلاس، درجہ، مدراج یعنی درجے کی جمع، مدراج مدرسے سے بنا ہے، درجہ یعنی کلاس یہ اس کی جمع ہے، حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا، صدا، آواز، خلق، اخلاق۔ اب دیکھیے معروض سوالات، صحیح جواب چن کر لکھیے۔ شاعر کے مطابق تعلیم کا مقصد پورا کیسے ہو سکتا ہے؟ کتابوں میں رٹنے سے، مدراس کی چڑھ کے، یا علم حاصل کر کے خاندانی نام سے، بلکہ علم حاصل کرنے سے۔ صدا کے معنی دیکھیے، ایک سواد جو ہوتا ہے وہ صدا یعنی صدا کے معنی ہے آواز، ہمیشہ، آسان، نام۔ ایک صدا سین سے آتا ہے، یہ صدا جو ہے اس کے معنی ہے آواز، اس کے معنی آواز، اور جو سین سے ساکن صدا، سین سے صدا، اس کے معنی ہمیشہ، ہمیشہ۔ تو یہ صدا، آواز، یہ سین سے جو آئے گا ہمیشہ، سین میں اور سوال میں فرق ہے۔ اب دیکھیے کتابیں رٹ کے، شاعر کے مطابق تعلیم کے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کتاب رٹ کے ہو سکتا ہے، یا مدراس کے چڑھنے سے ہو سکتا ہے، یا علم حاصل کرنے سے ہو سکتا ہے، یا خاندانی نام سے ہو سکتا ہے۔ اس میں ہمیں علم حاصل کرنا، اس کا صحیح لفظ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ صدا کے معنی آواز سے ہیں، جو صدا سواد سے لکھا آتا ہے اس کے معنی آواز سے ہیں، اور جو صدا سین سے لکھا آتا ہے اس کے معنی ہمیشہ سے ہیں۔ مصرع مکمل کیجئے، آپ کو نظم کر کے آپ کو نظم ریڈ کرنا ہے، نظم ریڈ کر کے آپ کو مصرع مکمل کرنا ہے۔ اس نظم کا شاعر کون ہے؟ سوالات دیکھیے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد